وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1283 آیت نمبر 85 سے 87. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی کو فضول گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے. سامنے کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو امر ربی ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور آپ کو نہیں دیا گیا اس کا علم لیکن کم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اور اگر ہم چاہیں تو آپ سے وہ سب کچھ چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا کیا ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے جو اسے واپس لا سکے. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. بے شک آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ. آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب مل کر یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اس قرآن سب کے سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر انکار پر ہی جمے رہے. سامعین کرام، مضمون مشکل نہیں ہے اور قرآن کا مضمون شروع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ شفا ہے، رحمت ہے یقین کرنے والوں کے لیے، لیکن ظالم جو ہیں ان کا خسارہ بڑھتا ہے اس سے۔ تو وہی مضمون ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ یہ روح جو ہے، یسألونک عن الروح، روح کے دیکھیں پوشیدہ بات، خفیہ بات، روح کا مطلب خفیہ بات ہے۔ اب روح کی اصطلاح قرآن میں مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے روح سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہاں اصل جو سیاق و سباق کے حساب سے مضمون قرآن پاک کا آ رہا ہے، اور قرآن کا میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کو بھی روح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر جبرائیل علیہ السلام کا بھی روح الامین لقب ہے ان کا، اور پھر ہمارے اندر جو روح ربانی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کہا ہے۔ تو بہرحال اس میں اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں ہر آیت کا جب آپ مطلب جاننے کی کوشش کریں گے یا کریں حقیقت میں، تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ کیا مطلب آتا ہے۔ یہاں پہ روح جو ہے نہ تو جبرائیل ہے، اور یہاں روح سے مراد وہ مراد بھی نہیں ہے، یعنی ہماری روح بھی مراد نہیں ہے، جان جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ یہاں سے بس ایک ہی معنی بنتا ہے روح کا، آگے بھی قرآن کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی قرآن ہی کا تذکرہ ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِهِ۔ میں صرف آپ کو ایک یعنی ابتداً یہ بات بتا رہا ہوں، تمہیدی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد جو 85 کے بعد 86 نمبر آیت ہے، بالکل یہ ایک ہی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد 87 نمبر جو ہے وہ بھی وہی قرآن کے بارے میں ہے، رحمت، اور جو 88 ہے وہ بھی قرآن کا تذکرہ ہے۔ 89 نمبر یہ بھی قرآن کا تذکرہ ہے، وہاں قرآن کا نام لے کے بات ہو رہی ہے۔ اور یہ 85، 86، 87، 88، 89 5 آیات ہیں، یہ ساری آپ اگر ملا کے پڑھیں تو معنی وہی قرآن بنتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک دو ریفرنسز دیتا ہوں کہ روح کے بارے میں۔ یہ ہے ایک پہلا جو ہے سورہ شورا، 42 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 52 ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ کہ اس کا معنی یہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اس روح کو وحی کی آپ کی طرف، یہ روح اوحینا الیک روحا من امرنا، اپنے حکم سے۔ یہاں بھی دیکھیں امر ربی کہا جا رہا ہے نا، قل الروح من امر ربی، اس آیت میں بھی من امرنا، ہم نے اپنے حکم سے یہ آپ کی طرف نازل کی ہے۔ بہرحال پھر سورہ مومن 40 نمبر سورہ، آیت نمبر 15، یلقی الروح من امرہ، یہاں بھی من امرہ، وہاں بھی من امرہ۔ اور اس آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں قل الروح من امر ربی، تو تھوڑا سا مطلب آپ اس کو محسوس کریں، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ یہ روح اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہی اس پر اتار دی۔ مقصد کیا ہے؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ اس ملاقات کے دن سے خبردار کرے کہ بھئی ملاقات کا دن آنے والا ہے۔ تو یہاں بھی بالکل یعنی روح، خالص روح مخاطب کیا گیا ہے، یلقی الروح من امرہ، وہاں روحا من امرنا، قل الروح من امر ربی۔ تو بہرحال اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی لیکن ایک بات جو ہے میں ضرور یہ کہوں گا، اور کہ دیکھیں ہر چیز کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے۔
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یا یہ بات ذرا قابل غور ہے کہ یہ علم کیوں کم ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں راستہ دکھا دیا پیغمبر کے ذریعے. وہی کیا ہے؟ یہ راستہ ہے. اور رسول کا جو ہے وہ عمل جو ہے اس کی روح ہے. اس کی روح پر عمل کیا ہے، یعنی اب یہ پھر روح کا لفظ آ گیا نا تو اس پہ عمل کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو ایک نمونہ بن کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لیکن میں ایک نقطہ آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ ذرا کام کا ہے کہ ہر بات سوچنے سمجھنے کی نہیں ہوتی ہمارے لیے. ویسے تو اعتراض برائے اعتراض یا عقل جو ہے وہ تو اپنے ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں. جن لوگوں کو کوئی رہنما نہیں ہوتا وہ بس ادھر ادھر کے مسائل میں الجھے رہتے. میرا ایک وہ ہے مطلب فیس بک کے ذریعے ہی رابطہ ہوا اس سے، اور ایک نوجوان ہے، بہرحال میں نام زیادہ نہیں لیتا، اس کو زیادہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، اور نوجوان ہے، ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے اور تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یعنی ایک تعلق قائم ہو گیا، اس کا اپنا ایک مسئلہ تھا، مجھ سے پوچھا، بہرحال وہ بات چلتی رہی، اور پھر میں نے اسے اپنے درس کا گروپ کا ممبر بھی بنا لیا. اور بہرحال وہ کہتا ہے کہ بس تمہاری بات مجھے اچھی لگتی ہے، تمہارا نام اچھا ہے، بس یہ وہ، بس بات ختم. پھر وہ مختلف سوالات مجھ سے پوچھتا رہتا ہے، بجائے اس کے کہ میں جو اس کو دعوت دے رہا ہوں اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، اور ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی، کبھی کوئی بات پوچھ لی، کوئی بات پوچھ لی، تو یعنی لامتعلق بات. اسی طرح دیکھیں، وہ ایک نوجوان کی بات نہیں ہے، ہم لوگ ادھر ادھر، ہماری دیکھیں گاڑی جو ہے وہ لائن پہ نہیں ہے، ہم تو سیدھے راستے پر نہیں ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسول سیدھے راستے پر ہے، ہمیں بھی سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. اور میں بالکل یہ ایک واضح طور پہ بات کرتا ہوں، یہ لپ سروس والے جو مسلمان ہیں نا، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ راستہ بھٹک گئے ہیں. اب جب راستہ آپ بھٹک گئے، آپ کی توجہ جو مقصد ہے اس سے ہٹ گئی، تو پھر ادھر ادھر کی باتوں میں آپ دیکھ لیں ہماری تمام مصروفیات. آپ ہمارا میڈیا کو دیکھ لیں، لا حاصل بے مقصد گفتگو، بے مقصد پروگرام، کیا 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 بحث مباحثے، کوئی عجیب سی صورتحال ہے. آپ دیکھیں یہ یعنی اربوں روپے کا وہ ہے پروجیکٹ ہے، اربوں روپے کمائے بھی جا رہے ہیں، خرچ بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل کیا ہے؟ بے مقصدیت. جو بھی میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، بس لا حاصل گفتگو. ٹیلی ویژن، ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، کیا سنتے ہیں آپ؟ کون سے پروگرام دیکھنے پسند کرتے؟ سوشل میڈیا ایون لا حاصل، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. آپ دیکھ لیں، ایک بیکار وہ ہوگا، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہوگی، بس 1000 کمنٹ آ رہے ہیں، 2000 کمنٹ آ رہے ہیں. ہمارے آپ دیکھ لیں اس پر کمنٹ نہیں ہوتے، ہمارے درس پہ جو بھی آپ فیس بک پہ ہیں یا یوٹیوب پہ ہیں، کمنٹس نہیں آتے، لوگ اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. اب جو وجہ بھی ہے میں اس کے نہیں کر رہا، لیکن فضول بحث و مباحثے بڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالیاں، یہ وہ سخت الفاظ اور یہ وہ، آپ دیکھتے ہیں. بھارت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ بھٹک گئے ہیں. مشرکین مکہ بھٹکے ہوئے تھے اور وہ مختلف سوالات کرتے تھے. اب یہ وہ ساری باتیں ان کی ابھی بیان ہو بھی رہی ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم یہ مضمون قرآن کا ختم کریں گے تو پھر وہ
مضمون شروع ہو جائے گا آیت نمبر 90 سے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اس کی بات میں اسی وقت کروں گا، یعنی تفصیل وغیرہ۔ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ اب یہ ہے نا کہ یہ ساری لاحاصل باتیں ہیں۔ پیغمبر آیا، اس نے رب کی بندگی کی دعوت دی۔ اب اس میں کیا ثبوت کی ضرورت ہے؟ کون سے معجزے کی ضرورت ہے اس میں؟ لیکن یہ معجزات کی طلب کی بھرمار لگا دی، ہمیں یہ معجزات دکھاؤ تو دیکھیں گے، پھر سوچیں گے۔ اچھا، آج بھی دیکھیں یہی مسئلہ ہے، لا حاصل ہماری۔ آپ اپنے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مشاغل کو دیکھ لیں، اور یعنی مرد حضرات ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اکثر دکان پہ بیٹھ کے جب فارغ ہوتے ہیں تو کوئی کھیل لگا لیتے ہیں، کوئی کیا لگا لیتے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے نا، کبھی کسٹمر ہوتا ہے، دفتروں میں بھی یہی ہوتا ہے، بس لوگ کمپیوٹر میں مصروف رہتے ہیں اور فضول وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر آیا ہے، اس نے دعوت دی ہے کہ لوگوں تمہاری حقیقت، ہمیں ہماری حقیقت بتائیے، ہمیں ہماری منزل بتائیے، اور قرآن پیش کیا ہمارے سامنے کہ بھئی یہ راستہ ہے، مقصود اللہ ہے، راستہ قرآن بتاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ یہ قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ مسئلہ دیکھیں بالکل سیدھا سادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بالکل سادی بات کی ہے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ یہاں بھی اس صورت میں بھی یہی ابھی مضمون گزر چکا ہے، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ الفاظ آئے ہیں۔ مسئلہ سارا بندگی کا ہے ہمارا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، باقی آپ کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے یعنی آپ کو بہت سے سوالات کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سوال کرنا چاہیے جو آپ کے راستے پر آپ کی مدد کرے۔ اب وہی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو یہ باتیں جو ہیں اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن میں ویسے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ نہ سوچا کریں جو آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اللہ کب سے ہے، اور یہ کائنات کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے کیوں ہے، یہ تو خیر سوچنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں اب آپ سوچنے لگیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہر چیز کا خالق ہے تو اللہ کا خالق کون ہے؟ اب یہ سوال ہے، میں اس کے جواب نہیں دے رہا، لیکن یہ کوئی نانسنس سوال ہے۔ بس اللہ ہے، آپ ہیں، آپ کا خالق کون ہے، وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ سوال ہے آپ کے۔ آپ ہیں، آپ ہیں نا، آپ کو اللہ تعالیٰ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیوں بنایا؟ بس اس کا اچھا پھر طریقہ کیا ہے وہ مقصد حاصل کرنے کا؟ یہ سوالات ہیں اور یہ جوابات ہیں۔ انہی جوابات کے لیے قرآن اترا ہے اور رسول کی ذات ہمارے لیے رہبر ہے، رہنما ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ایک جو خلاصہ کے طور پہ میں اب تک جو میں نے مضمون بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر انسان بھٹک جائے اور حق اس کی منزل نہ ہو، اپنے مقصد کی طرف اپنے مقصد سے اس کی توجہ ہٹ جائے، جس راستے پر چلنا ہے اس راستے پر اگر یہ چلنا نہیں چاہتا، وہ طریقہ نہیں اپنانا چاہتا، وہ ذریعہ نہیں اپنانا چاہتا، تو پھر یہ بھٹکتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔
بھئی یہ تو امر ربی ہے، اس کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو؟ اس کی حقیقت ہم تو دیکھیں، ہماری عقل تو محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے. وہ پوشیدہ بات جس بات کا تعلق غیب سے ہو، یہ ہماری اس کھوپڑی کی عقل میں نہیں آ سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں. تو لہٰذا یعنی ایک جملے میں آپ کو یہ مضمون بیان کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، کہ جو بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے اس کے بارے میں آپ سوچتے کیوں ہیں؟ وہ تو اول تو آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے تو ضروری چند ایک سوالات ہیں: میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس اس کام میں لگ جائے، جٹ جائے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے، ایک بہت وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، بہت عظیم اجر دینا ہے. اب اس کے لیے آپ کوشش شروع کر دیں، بس بات ختم ہو گئی. باقی سوالات یہ تو ہم دیکھیں اپنا، یہ آج کے میں مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ نرا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہماری منزل دنیا ہے. اب اس میں اگر دین کی کوئی باتیں آتی ہیں تو بس آپ وہ سنتے رہتے ہیں، رواجاً یا اخلاقاً سنتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں قصے کہانیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں فیس بک پہ، ہر بات ان کی قصے سے شروع ہوتی ہے. قصے کہانیاں تو بس وہ آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے، اس کو سننے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی کمنٹس کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں. پھر وہ کمنٹ کرتے ہیں جیسے بھی ہیں، جو بھی ہیں. تو ہم چونکہ بھٹک گئے ہیں، نمبر ایک. پھر ہم سیدھا راستہ ہمیں پسند بھی نہیں ہے. اللہ کو منزل بنا لینا، نیت زندگی گزارنے کی نیت اللہ کو کر لینا، اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیوں کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ظاہر کا. ہم نے تو بت بنا لیے اپنے سامنے. شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میرا عہدہ ہے، میں DIG ہوں، میں DPO ہوں، میں کمشنر مردان ہوں. مثال کے طور پہ عرض کرو، ہر جگہ کمشنر. میں تو گریڈ CSP افسر ہوں، میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، صوبائی اسمبلی کے، میرے پروٹوکول ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھ لیں ایسے لوگوں کو تو آپ بازاروں میں نہیں دیکھتے جن کا پروٹوکول ہوتا ہے. وہ آپ بازار میں تو ایسے نظر نہیں آئیں گے. ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بازار میں آئیں یا سودا لیں یا یہ کریں وہ کریں، بس وہ مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، سودا سلف آ جاتا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں راہ راست میں آ جائیں. میں چونکہ آپ سے مخاطب ہوں، قرآن آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اپنے لیے ہم کوئی خیر کی بات، اپنے لیے کوئی نصیحت ڈھونڈیں. اور بہرحال جو بھی آیات آتی ہیں میں اس کو پس منظر کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے آپ کو اس کا پس منظر بھی بتا دیتا ہوں، اور جو رویہ ہمارا ہونا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یسألونک عن الروح. تو یہاں ایک تو میں نے آپ سے کہہ دیا، یہاں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ روح سے مراد کیا چیز ہے. اول تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، اور بہرحال اس پہ میں بات نہیں کرتا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام آیات جو ہے سیاق و سباق کے حساب سے قرآن، تو بہرحال یہ اتنا سوال نہیں تھا. اس کا جواب بھی بس اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے، یہ امر ربی ہے، اور تمہیں اس کا علم اتنا نہیں دیا جا سکتا کیونکہ تمہاری عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں سکو گے. تو خیر میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ اتنی زیر بحث بات بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آیت نمبر 86 میں فرمایا کہ دیکھو اگر ہم چاہتے، وَلَئِن شِئْنَا. اب یہ خیر ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر دیتا ہوں. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم چاہیں، وَلَئِن شِئْنَا
لنذهبن به، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر تم ہمارے مقابلے پر کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے تمہیں. مطلب یہ ہے، دیکھیں سادہ سادہ مطلب ہے، زیادہ اس میں گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مخاطب نبی کو کیا ہے، لیکن سنا رہا ہے اور لوگوں کو کہ دیکھو 40 سال تک تو یہ تمہارے ساتھ رہے، اور اب میں یہ قرآن نازل کر رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا کر کے میں قرآن اس پر نازل کر رہا ہوں، وہ تمہیں سنا رہا ہے، اور یہ تو سب میری ہی توفیق ہے، میری رحمت ہے. الا رحمۃ من ربک، اور میرا اس پر بہت بڑا فضل ہے. تو یہ تمہیں قرآن پاک سکھا رہا ہے. لیکن اگر میں نہ چاہوں تو میں، یعنی آپ دیکھیں تقریباً 2500 سال کم و بیش ہو گئے، کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی بنو اسماعیل میں. وہی پرانی شریعت کے وہ فالوورز تھے حضرت ابراہیم کی اور جو بھی تھی. تو اور بعض لوگ جو ہے وہ عیسائی ہو گئے تھے، مثلا ورقہ بن نوفل وغیرہ جو بھی تھے. تو ہدایت نہیں تھی تو اب بس نہیں تھی. 2500 سال تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنو اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. اب یہ ایسی باتیں تھیں کہ ان کو پتہ تھا، اصل میں تو وہ جان چکے تھے کہ ان کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن جو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انما الہکم الہ واحد. تو پھر اس کے لیے مختلف بہانے، یہ وہ باتیں، کوئی الزامات وغیرہ وغیرہ، اس لیے تم نے گھڑ لیا ہے، اپنے آپ سے بنا رہے ہو، تم مسحور ہو، یا تم جادوگر ہو، معاذ اللہ، ایسے الفاظ. انک لمجنون وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، معاذ اللہ ایسی باتیں. تو اصل میں تو ان کی ایک بات تھی، 100 باتوں کی ایک بات، کہ بھئی ہم نے یہ اپنے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ وَمَجْنُونٍ او کما قال، کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک شاعر یا مجنون کے لیے؟ معاذ اللہ انہوں نے یہ بھی کہا. اور یہاں بھی آیت نمبر 93 میں 93 میں ان کا یہ اعتراض تھا، اَهَذَا الَّذِي وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. انہوں نے یہ بات کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھجوانا تھا تو انسان کو رسول بھجوا دیے، کیسے؟ یہ بھی ہم آیت آ رہی ہے، ابھی بات کریں گے. ابھی تو ہم 85 نمبر سے ہم نے شروع کیا ہے، ابھی وہاں نہیں پہنچے. بہرحال میں بات کر رہا ہوں، لیکن خلاصہ کلام کیا ہے اس وقت تک کا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں. اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب اس کا واحد ذریعہ بندگی رب ہے، اور کسی میخ کے بغیر آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف. اور اگر آپ نے سر نہ جھکایا اور تکبر کی روش اختیار کی تو آپ ناکام ہوں گے، اور یہ دیگر باتیں ہمارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، فضول سوالات وغیرہ وغیرہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کی ایک شان ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم